مطلب کہ اٹ از ویل ریفرنسڈ صحابہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے، اور جنازہ پڑھانے کا انکار جو ہے یہ کئی صحابہ سے روایت ہے۔ ہاں، اس میں جو دوسرا پارٹ ہے جو ہم نہیں نریٹ کرتے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور انہوں نے دوسرے جو وہاں پہ اچھا جی، تو امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اہل و عیال تھے اور اس کے جو صحابہ وہاں پر تھے ان کو نہیں منع کیا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ دیکھیں، ایک بات ہے، یہ حدیث کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، اب یہ میں نے چونکہ حدیث کا لیکچر نہیں ہے یہ، لیکن ایک وہ ہے جس کا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ایک وہ ہے جس کو کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایک وہ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اور وہ کنڈیشنز ہیں، دے آر ویری ویل اینالائزڈ، بہت بڑا علم ہے حدیث کا۔ یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں آپ نے یو ہیو ٹو یوز یور ڈسکریشن، یا وہ ایسے گراؤنڈز ہیں جو شیکی ہیں جی۔ سب سے بڑی بات جو جوڈائزم سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ خودکشی کو جو ہے ایک ذہنی مرض ثابت کر دیں، اور یہ سنس اینٹیکوٹی، یہ نہیں کہ جب سے سائیکائٹری ڈسکور ہوئی ہے، یہ پرانے زمانے سے جب سے وہ ہیں یہود، وہ کوشش وہ کہتے ہیں کہ اس بیچارے کا اتنا اس کا دماغ خراب تھا، لٹرلی وہ یہ کہتے تھے کہ تاکہ اس کا جنازہ ادا کیا جا سکے اور اس کے ریلیجس رائٹس کیے جا سکیں۔ ہاں، وہ اس پہ اگریڈ تھے کہ اسی قبر الگ بنانی ہے۔ تو دین میں، اسلام میں پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے پڑھنے پہ یا جنازہ کرنے پہ سکوت اختیار کیا ہے۔ دس مینس کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو پیارے ہیں، جو دوست ہیں، جو جنازے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھیں، نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ ہاں، انہوں نے خود نہیں کی، اور اس کی بڑی زبردست ایکسپلینیشنز ہیں۔ یعنی میں کہتی ہوں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ والوں سے دین پڑھنے کا ہمیں موقع ملے۔ کہ سب سے پہلی ایکسپلینیشن جو اس کی میں نے سنی تھی وہ جو ہے شاہ ولی اللہ اور ان کی ایکسپلینیشن ہے، اور وہ یعنی ان کے اسکول کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ میں تو اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور میں جب اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سب کچھ کلیئرلی بتا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے اس چیز کی فیٹ بتائی ہوئی ہے، اس چیز کا اللہ نے مجھے قرآن میں بھی حکم دیا ہوا ہے، خود کو نہیں مارنا، یہ جان جو ہے یہ مقدم ہے، یہ قیمتی ہے، ہر چیز سے یہ جان قیمتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک اس اللہ کا پیغمبر ہونے کے ناطے سے یہ ان کی غیرت نہیں گوارا کرتی تھی کہ وہ ایک دعا کریں اور وہ ان کے لیے بخشش مانگیں۔ یعنی یہ بہت ڈیفیکلٹ بات ہے اسے ہضم کرنا، لیکن وہ خود اس سے پیچھے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں اگری کیا وہ جنازہ پڑھانے کے لیے۔ ایسی ایک روایت ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی طرح، وہ جنہوں نے ہاتھ اپنا کاٹا تھا، اور اس کا جنازہ پڑھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا، لیکن ان کا جنازہ پڑھا گیا تھا، ان کے لیے دعائیں کی تھی، صحابہ نے اس میں شرکت کی تھی، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، دوسری ایکسپلینیشن جو اس کی میں نے سنی ہے وہ یہ ہے، جو آفٹر شاہ ولی اللہ آنے والے عالموں نے میں یہ کہوں گی کہ جو مجتہد نہیں تھے، جو اجتہاد نہیں کر رہے تھے، ماڈرنائزیشن آف دا دین نہیں کر رہے تھے، یہ وہ علماء ہیں جو دین کی اوریجنل صورت کو پرزرو رکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور ان کے دے ہیو دیئر اون ریزنس، مطلب آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیم۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس روایت کی روشنی میں اس کے خاندان والے جب جنازہ پڑھیں تو انہیں منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اہل دین ہیں، جو اہل علم ہیں، اور جو اس کمیونٹی کے جو ایلڈرز ہیں، وہ بہتر ہے کہ جنازے میں شرکت نہ کریں، انہوں نے یہ کہا ہے۔ پھر ماڈرنسٹک جو ہیں ہمارے ماڈرن علماء ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا ہے اور بڑا رسک لے کے کیا ہے، اینڈ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیم ٹو، ان کا یہ ویو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس لیے پیچھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ میں نہیں پڑھاتا کیونکہ دا ایکٹ اٹ سیلف از سو ڈپلوریبل۔ آپ ہزاروں سال کی ہسٹری دیکھ لیں، صرف اسلام کی ہسٹری نہیں، یہ تو 1400-1500 سال کی ہسٹری ہے۔
آپ ہزاروں سال کی ہسٹری دیکھیں, بیفور کرائسٹ کی ہسٹری دیکھیں, دا ایکٹ اٹ سیلف از سو ڈپلوریبل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں نے آگے بڑھ کے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی بخشش کی دعا کی تو میری امت پہ اس کا بہت نیگیٹو اثر ہوگا. تو اب آج کل کے جو کمیونٹی ایلڈرز ہیں, اگر وہ یہ جنازے پڑھائیں بھی تو پھر وہاں پہ وہ لوگوں کو تلقین کریں اور واعظ کریں. سارے ویوز, تینوں ویوز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں نا, اوریجنل شاہ ولی اللہ کا ویو, پھر جو ہمارے جن کو میں فنڈامنٹلسٹ علماء کہتی ہوں, اور میں ان کو برا نہیں کہتی, فنڈامنٹلزم ہیز اٹس پلیس ان ریلیجن, ٹھیک ہے, وہ میں نیگیٹیولی فنڈامنٹلسٹ نہیں کہہ رہی, لیکن یہ وہ علماء ہیں جو فنڈامنٹلس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تیسرے وہ علماء ہیں جو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں, who also run the risk کہ وہ ڈیویٹ کر جائیں, لیکن وہ رسک لیتے ہیں اور وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے بہت اسلام کی خدمت کی ہے. اور انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنازہ نہیں پڑھا, اور انہوں نے اچھا کیا کہ نہیں پڑھا, کیونکہ وہ ایک مہر تھی اس ایکٹ پہ لگانے کی کہ ہاں ہو گئی خودکشی, اب ہو گئی ہے, اینڈ پیپل ہیو وٹنسڈ اٹ کہ انہوں نے خود اپنا ہاتھ کاٹا, اور یہاں تک کہ ہی بلیڈ ٹو ڈیتھ. تو ایسا ایک ایکٹ ہوا ہے, اور اگر اس کی بخشش کی دعا مانگی اور اس کا جنازہ پڑھا تو اٹ ول بیکم کامن پلیس, اٹ میکس پرفیکٹ سینس. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا, لیکن انہوں نے لوگوں کو منع نہیں کیا. تو فی زمانہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو دین سے اویئر لوگ ہیں, اور جو دین کی خدمت کرنے والے اور خدمت کرنا چاہتے ہیں جو لوگ, ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے چیزوں میں شرکت کریں اور وہاں پہ تلقین کریں, واعظ کریں, نصیحت کریں. آج کل جو گمراہی کا لیول ہے اس میں اس امر کی بڑی ضرورت ہے. تو وہ چیز تو میں نے آپ کی, یعنی بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کویسچن پوچھا تھا کہ کیا ان کا جنازہ پڑھانا واقعی حرام ہے, کیا ان کی قبر پہ جانا غلط ہے, کیا ان کے لیے دعا کرنا غلط ہے. تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس پہ سکوت اختیار کیا ہے, کسی کو نہیں منع کیا. ظاہر ہے مطلب یہ جو ہمارے دوست ہیں جن کی بات میں نے شروع کی ہے, مطلب اگر میں ان کے لیے دعا نہیں مانگوں گی تو شاید میرا دل پھٹ جائے گا. دعا کیوں نہیں انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے. اتنے زیادہ مریضوں کی انہوں نے اتنی خدمت کی ہے, میں کہتی ہوں آخر وہ ساری دعائیں کہاں جائیں گی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ کنفیوژن اپنے ذہن سے ہٹا دیں. اس کے بعد آخری جو یعنی اس کا حصہ ہے وہ میں آپ کو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو, میڈیکل روٹس آف سوئسائڈ, کیونکہ یہ بہت سی یہ ہمارے دوستوں میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آخر یہ تو ڈپریشن ہے, اور ڈپریشن تو ایک دماغی بیماری ہے, اور اس میں ایک امبیلنس ہو جاتا ہے کیمیکلز کا, جس کے اثر کے نیچے جو ہے انسان پھر ایسی غلطی کرتا ہے. اگر وہ امبیلنس نہ ٹھیک کیا جا سکے تو پھر انسان سے یہ غلطی ہوتی ہے. دیکھیں ڈپریشن جو ہے سب سے یعنی بڑی کیٹیگری جو ڈپریشن کی ہے وہ ایگزوجنس ڈپریشن ہے, جو حالات کی وجہ سے اور واقعات کی وجہ سے, لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہم دکھی ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھگود گیتا میں یہ لفظ ہے دکھا, کہ دکھی ہو گئے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان لینے پہ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی رہنے کے اب قابل نہیں ہے. تو ایگزوجنس ڈپریشن جو ہے وہ تو ٹوٹلی میں کہتی ہوں کہ وہ ہماری غلطی ہے, وہ مریض کی غلطی نہیں ہے, وہ ہم سب کی غلطی ہے. ہم سب ایک ورک پلیس کی حیثیت سے, ہم سب ایک کمیونٹی کی حیثیت سے, اور پھر فائنلی ہم ایک سوسائٹی کی حیثیت سے اور ایک امت کی حیثیت سے ہر دفعہ فیل ہوتے ہیں جب ایسا ایک کام ہوتا ہے. یعنی کہ ہم اس چیز کو پریونٹ نہ کر سکے, ہم اس چیز کو روک نہ سکے. اس میں یہ کہنا کہ یہ تو انہوں نے خود ایسا چوائس کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خود ختم کیا, تو یہ بڑا ایک اس کے لیے بہت سخت دل چاہیے ہے. دیکھیں خود اگر وہ ختم کرنا چاہتے تو وہ بہت پہلے کر سکتے تھے, لیکن یہ ہم جیسا گوشت پوست کا ایک پیار سے محبت سے بھرا ہوا انسان, جس کی فیملی ہے, جس کی شادی ہوئی, جس کے پیارے پیارے بچے ہوئے, جو مریضوں کے ساتھ اتنے پیار سے بات کرتا تھا, مریض اس سے اتنا پیار کرتے تھے, آخر اس آدمی کو کچھ ہوا, جو بھی ہوا, لیکن ہم سب جو ہیں ہم اس کی مدد نہ کر سکے. اور ایسے ہر واقعے کے بعد جس کے ساتھ یہ ہوا اس کے لیے تو دعا کریں, لیکن اپنے لیے بہت دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل میں وہ نرمی اور حلاوت ڈال دے, اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں دے دے کہ ہم اپنے پیاروں کو ایسی فیٹ سے بچا سکیں.
ہمارے اوپر رحم کر یا اللہ. سب سے بڑی اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہدایت ہے، تو بہت زیادہ ہدایت مانگنی چاہیے اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی. دوسرا جو ہے وہ انڈوجنس ڈپریشن ہے، جس کی یہی بات ہوئی ہمارے دوستوں نے کی کہ یہ تو ایک کیمیکل امبیلنس ہے دماغ میں، جس کا علاج جو ہے وہ دوائیوں سے ہوتا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ دین کی کمی جو ہے وہ دراصل ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے. بہت زیادہ لوگوں نے یہ مجھے پرائیویٹلی اسٹوڈنٹس نے لکھا ہے، میرے دوستوں نے لکھا ہے. تو دین کی کمی جو ہے، حضور دین تو میں نے آپ کو سارے سمجھا دیے، اور سارے دین جو ہیں یقیناً یہ بات سچ ہے کہ دین جو ہے، دیکھیں سب سے بڑا فائدہ ہمیں دین کا کیا ہے. اسلام کی بات میں نہیں کر رہی، کسی بھی دین کا. فیتھ جو ہے نا، فیتھ دین طریقہ ہے نا، ایک فیتھ ہے، ایک ڈسپلن ہے. تو فیتھ جو ہے، اب مجھے اللہ پہ فیتھ ہے، آپ کو اللہ پہ فیتھ ہے، کسی کو گاڈ پہ فیتھ ہے، کسی کو جیزس دا سن آف گاڈ پہ فیتھ ہے، کسی کو بھگوان رام پہ فیتھ ہے. فیتھ کیا کرتا ہے کہ ہم تو ایک انسان ہیں، ہماری تو لمیٹڈ کیپیسٹیز ہیں. فیتھ جو ہے وہ ہمیں ہماری کیپیسٹی سے ایک بڑی چیز پہ یقین دلاتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو خیر ہے، تمہارا اللہ یہ کام کر دے گا. اسی کو توکل کہتے ہیں. تو دین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ a person starts believing in a superhuman authority, in a superhuman power. تو وہ پھر اس کو مایوسی بڑی کم ہوتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا. وہ جب مایوسی کی حد پہ پہنچتا ہے، جب اس کی اپنی کیپیسٹیز ختم ہونے لگتی ہیں، تو وہ دعا کا سہارا لیتا ہے، وہ توکل کا سہارا لیتا ہے، وہ بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. یعنی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا غار ثور میں، جب بالکل غار کے منہ پہ قریش کھڑے ہوئے تھے، ابو جہل کے بیٹے کھڑے ہوئے ڈھونڈ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسی کے اندر ہے، اور انہوں نے کہا کہ تم نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو کافی حد تک اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ اپنے سے ایک بڑی اتھارٹی میں بلیف جو ہے وہ انسان کو بہت بڑی کامیابی دلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آخری پوائنٹ دوبارہ اسی زمرے میں کہ اسلامک ٹیک آن سوئسائڈ جو ہے، آخر اسلام میں خودکشی حرام کیوں ہے؟ حرام ہے، اور یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے، اور ان کا جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا. دیکھیں دین میں، اسلام میں دا موسٹ سیکرڈ ٹرسٹ جو ہے، سب سے بڑا سیکرڈ ٹرسٹ جو ہے، دیٹ از لائف. کسی کی جان بچانے کے لیے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ حج توڑ سکتے ہیں، آپ نماز توڑ سکتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے. تو لائف از سیکرڈ، جان مقدم ہے، ہر حال میں جان مقدم ہے. سارے فرائض آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کسی کی جان بچانے میں مصروف ہیں. تو اتنے بڑے ٹرسٹ جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے اور ہمیں یہ جان دی ہے اس نے، اسے بٹرے کرنا جو ہے یقیناً ایک ایسا ایکٹ ہے جو قرآن میں بھی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کا قدر، اللہ کی قدر اور اللہ کا اندازہ کسی نے بھی نہیں پہچانا جیسا اس کا حق تھا. قرآن شروع جو ہے، جس لفظ سے قرآن شروع ہوتا ہے وہ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. یہ ہمارے دین کی، اب میں آپ کو اوور آل تو باتیں سمجھا چکی ہوں ہمارے دین میں، کہ جس اللہ کا شکر سے آپ قرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس کا شکر تو آپ پورا قرآن پڑھ جائیں اور 1000 دفعہ پڑھ جائیں تو بھی نہیں ادا کر سکتے. پھر یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان تو اس اللہ نے آپ کو دی ہے. کیا یہی بات ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا، جان تو اللہ نے دی ہوئی ہے. حق تو کچھ اور ہے، حق تو اس دنیا میں کام کرنا ہے، اللہ کی احکامات اور اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس زندگی کو ختم کر دینا اور ضائع کر دینا جو ہے، یہ ہرگز ہمارا حق نہیں ہے. آخری سوال کہ جی وائی از سوئسائڈ ٹریٹڈ سو ہارشلی ان اسلام؟ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ان آل دا ورلڈ ریلیجنس اینڈ آل دا کلچرس سوئسائڈ ہیز بین ٹریٹڈ ایون مور ہارشلی.
سوسائڈ کے لوگ جو ہیں کوڑے کے ڈھیروں پہ پھینکے گئے ہیں، ان کو عبادت گاہوں میں ان کے مردے لانے سے منع کیا گیا ہے، ان کے مردے جو ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحرا میں بکھیرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کرسچینٹی میں اور جوڈیزم میں، کہ یہ تو گند ہے، یہ جسم تو اب اتنا گندا ہے، یہ تو اتنی گندی روح تھی کہ اسے اب ضائع کر دیں۔ ہندو مت میں وہ چڑیل بن جاتے ہیں، وہ گندے ایول اسپرٹس بن جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ہیں وہ اگلی ریلم جو ہے، جو ان کا اگلا جنم جو ہوتا ہے وہ جہنم میں ہوتا ہے ہندو مذہب میں، کہ وہ بڑی گندی جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں اور گندے جانوروں کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو سزا اسلام میں، اب سزا تو اسلام نے بتائی نہیں ہے، خودکشی تو خود ہی ایک سزا ہے، لیکن اسلام نے جو بات بتائی ہے کہ اس کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، اور انہوں نے یہ احادیث جو ہیں کہ قیامت تک ایسا کرتا رہے گا۔ دیکھیں، اگر کسی چیز کی بڑی سخت سزا بتائی جا رہی ہے اور اس پہ سختی کی جا رہی ہے اور زور دیا جا رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اسلام ایک ہارش ریلیجن ہے اور اسلام ایک ظالم ریلیجن ہے، وہ اس لیے کہ فار پریونشن۔ دیکھیں، شادی شدہ زانی کی سزا موت ہے ہمارے دین میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری سوسائٹی کو فاسد کر دیتا ہے، پوری ایک گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے، گندگی پھیلتی ہے اس سے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اپنے آپ کو ان شوز میں ڈال کے دیکھیں، اگر اس طرح آپ کا اسپاؤس یا آپ کا کوئی پیارا اس طرح کا کام کرے تو آپ کے دل سے ایک آہ نہیں نکلے گی کہ اللہ مارے تجھے، اللہ کی مار ہو تجھ پہ؟ وہی اللہ نے کیا ہے، ان کی سزا موت ہے۔ کسی کو قتل کرنے کی سزا موت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جان لی ہے۔ تو اسی طرح خودکشی کو کوئی ایکسیپشنلی نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا، یہ دین ہے۔ دین جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے۔ ہاں، اس میں انڈیویجول ایمپتھی اور سمپتھی اور انڈیویجول مرسی جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جنازہ پڑھیں، آپ فیملی کو تسلی دیں، آپ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، آئندہ سے اس کام کی پریونشن کے لیے پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو جائیں، بہت ثواب ہے اس کا۔ لیکن دین نے اگر اس کو ہارشلی ٹریٹ کیا ہے تو یہ نمبر 1 صرف ہمارے دین نے نہیں کیا ہے، نمبر 2 صرف ہمارے کلچر نے نہیں کیا ہے، اور نمبر 3 ہارش ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پریونشن کے لیے ہوتی ہے، وہ ایک انڈیویجول کیس کے لیے نہیں ہوتی، وہ پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دکھوں سے بچائے، ایسی غلطیوں سے بچائے، ہمارے پیاروں کو، ہم سب کو۔ اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ بہت دعا کریں ہمارے دوست کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اور سب پیاروں کے لیے، اور سب سے بڑھ کے میرے خیال میں اپنے لیے، کہ اللہ ہمیں ایسی ٹریجڈی سے بچا کے رکھے، اور ہمیں اللہ اتنی ہدایت اور اتنا علم دے دے کہ ہم ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکیں بر وقت۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔